شیعہ مذہب کے شر سے کوئی نہیں بچا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر تان کیا، ذات باری تعالیٰ کی صفات کو اپنے ائمہ کے نام کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر تان کیا، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا، فرشتوں پر تان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہم کی ولایت کا انکار کر کے گنہگار ہوئے، صحابہ کرام پر تان کرتے ہوئے ان کی تکفیر کر دی، رسول پاک کی ازواج مطہرات کو دشنام دی اور انہیں کافر کہا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب پاک باز ہستیاں عبداللہ بن سبا کی ایجاد کردہ امامت کی منکر تھیں۔ اس حلقے میں ہم ثابت کریں گے کہ شیعوں کے تبرہ اور تان سے حیوانات، نباتات اور جمادات تک محفوظ نہیں ہیں۔ آگے ہم آپ کو ایک کویتی شیعہ عالم صباح شبر کا ایک ویڈیو کلپ دکھائیں گے جس میں وہ کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولایت سورج پر پیش کی گئی تو سورج نے قبول کر لیا، چنانچہ سورج کو روشنی مل گئی اور سورج چمکتا ہوا روشن ہوا، لیکن جب یہی ولایت چاند پر پیش کی گئی تو چاند نے انکار کر دیا، اور اس انکار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاند کو تھپڑ مارا جس سے چاند کی روشنی چلی گئی، ورنہ چاند بھی سورج کی طرح روشن تھا۔ دیکھیے اخوان، وارد عندنا ان الشمس عرضت عليها الولاية فأقرت، عرضت عليها الولاية فأقرت فبقيت مزهرة شمس. القمر تردد، القمر تردد، بعث الله تعالى إليه جبرائيل فلطمه بجناحه لطمة أذهب بها نوره، أذهب بها نوره. القمر ما بي نور، نوره مكتسب من الشمس. مسلمانوں، عقل کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، یہاں تک کہ شیعہ مذہب کے تان و تشنی سے سمندر کی مچھلیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایک خاص قسم کی ہی مچھلی کھاتے ہیں، وہ تمام مچھلیاں جو بغیر چھلکے سے ہیں، ان کا کھانا دین شیعہ میں حرام ہے۔ سمندر سے مری ہوئی حالت میں نکلی مچھلی بھی ان کے ہاں حرام ہے۔ ایک قسم کی مچھلی ہے جسے شیر ماہی کہا جاتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ایک شخص امام کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا امام، یہ شیر ماہی تو بغیر چھلکے کے ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ امام نے جواب دیا، جی ہاں، اس مچھلی کے چھلکے ہوتے تھے، لیکن یہ بہت بد اخلاق تھی، سمندر کی جو بھی مخلوق سامنے آتی یہ اسے کھجلی کرنے لگ جاتی تھی، اس لیے اس مچھلی کے چھلکے نہ رہے، مگر آپ اس مچھلی کے کانوں کے پیچھے سے بغور دیکھیں تو چھلکے نظر آئیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو وہ مچھلی بھی دکھاتے ہیں اور شیعہ عالم کا فتویٰ بھی سناتے ہیں۔ سمكة اسمها الكنعت، هنا باللهجة الكويتية يقولون الكنعد، هي بالرواية جاي اسمها الكنعت. بعض المؤمنين من يصيدوها يشوفها ملساء فيتصور أنه ما يجوز يأكلها، بينما هذه السمكة مليئة بالقشور، لكن لسبب من نصيدها نشوف ما عليها قشور. الراوي يدخل على الإمام عليه السلام يقول له، يا ابن رسول الله، ما تقول في أكل الكنعت؟ الإمام عليه السلام قال، يجوز لك أن تأكله. قال له، يا ابن رسول الله، من نصيدها هذه السمكة نشوفها ملساء. الإمام عليه السلام يقول، هذه سمكة سيئة الخلق، هذه سمكة سيئة الخلق. يتبين مو الناس، مو بس الناس فيهم واحد سيء الخلق وواحد حسن الخلق، حتى الأسماك. هذه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شيء في البحر. شوفوا لها، كل ما تشوف شيء تحتك به، فالقرش يطيح، فالقشر اللي عليها يسقط، ولهذا من تصيدها تشوفها ملساء، ولكن انظر إلى طرف أذنيها تجد لها قشرة. اللہ کی پناہ، دین شیعہ میں مچھلیاں تک محفوظ نہیں ہیں۔ اسی طرح دین شیعہ میں زیادہ پنیر کا کھانا جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ بھول چوک کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھیے بالمناسبة الجبن منهي عنه، منهي عنه، وارد في الرواية ما معناه أنه يورث النسيان، أنه يورث النسيان. واحد يكثر من أكل الجبن، الأيام طالعة أجبان أنواع وأشكال، أصفر وأزرق وأبيض وكذا ومالح وحلو إلى آخر. اللہ کی پناہ، شیعو، کبھی غلطی سے پنیر نہ کھانا، بخدا یہ عقل ہے؟ یہاں تک کہ سبزیوں اور ترکاریوں کو بھی نہیں بخشا۔ کہتے ہیں ارو گولا آگ سے اگتا ہے، اس لیے یہ بنو امیہ کے لیے ہے، جبکہ ہندبا یعنی چکوری یہ ہمارے لیے ہے۔
شیعوں کے نزدیک سب سیب اور دھنیا کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور انسان بھولنے لگ جاتا ہے۔ اكو تفاح اخضر طيب، هو طيب لكن بالنتيجة كثرته تورث النسيان، كثرته تورث النسيان. وارد بالرواية أكل حب الكزبراء، حب الكزبراء اكو خضرة كزبرة معروفة، الحب مالها وارد أنه يورث النسيان، وارد أنه يورث النسيان. ان سب صحت بخش پاکیزہ غذاؤں کو اپنی عوام کے لیے ناجائز قرار دینے کے بعد گدھی کا دودھ ان کے لیے حلال کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ کھوتی کے دودھ سے پنیر اور دہی بھی بناتے ہیں۔ اسی طرح اپنی عوام کے لیے مٹی کھانا جائز قرار دیا۔ کہتے ہیں خاک حسینیت میں شفا ہے۔ کیا اس طرح کے لوگ عقل مند کہلائیں گے؟ ألا يا شيعة الدنيا أفيقوا، ذروا أهل العمائم والملالي، فهم والله قادة كل شر، تسير بكم إلى حد الحذال.